السلام علیکم۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کانگریس کے بارے میں ہے۔ تو تھوڑی سی کانگریس کی ہسٹری اور کانگریس میں کانگریس کیا ہے اور اس کے اختیارات کیا ہیں اور یہ کیسے مار سے وجود میں آئی، تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ہسٹری کا لیسن جو ہے وہ لینا ضروری ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیسے کانگریس جو ہے یہ شروع ہوئی۔ تو یہ جو آپ کے سامنے پکچر ہے یہ ان 13 کالونیز کی پکچر ہے جو اوریجنل 13 کالونیز ہیں جو جب یونائٹڈ اسٹیٹ آزاد ہوا برطانیہ سے، تو ان کالونیز نے مل کے مطلب یہ اسٹیٹ بنی اور اس سے یونائٹڈ اسٹیٹس بنا۔ تو اس سے پہلے یہ سب کالونیز جو تھی یہ برطانیہ کے انڈر تھی، اور یہ علیحدہ علیحدہ کالونیز تھی، مطلب علیحدہ ملک ہی سمجھ لیں۔ جیسا کہ کسی وقت میں انڈیا پہ اگر برطانیہ کا قبضہ تھا تو سری لنکا پہ بھی برطانیہ کا قبضہ تھا، برما پہ بھی برطانیہ کا قبضہ تھا، وہ ساتھ ساتھ ہی تھے۔ لیکن وہ برطانیہ کا قبضہ ہونے کے باوجود ایک ملک نہیں بن گئے تھے، بلکہ وہ تین علیحدہ علیحدہ ملک تھے۔ تو اسی طرح یہ مختلف کالونیز تھی، کچھ چھوٹی۔ اب روڈ آئلینڈ سبز رنگ میں آپ دیکھیں تو وہ بالکل چھوٹی ہے، اور نیو یارک کافی بڑی ہے، جارجیا ہے، درمیان میں میریلینڈ ہے۔ تو یہ سب کالونیز تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ اپنی اس کالونی سے پہچانے جاتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ ان کا کچھ تنازعہ ہو گیا برطانوی حکومت سے ٹیکسز کے معاملے میں۔ تو انہوں نے سب کالونیز نے مل کے فیصلہ کیا کہ برطانیہ اب اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم اکیلے تو اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو کیوں نہ مل کے اس سے جنگ کی جائے۔ تو انہوں نے فرانس کی مدد سے 1776 سے 1780 کے درمیان، جس کو ریولوشنری وار کہتے ہیں، برطانیہ سے جنگ کی، اور یہ جو کالونیز ہیں یہ آزاد ہو گئی۔ تو اب آزادی کے بعد فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اب یہ کالونیز علیحدہ علیحدہ ملک بن جائیں یا ایک نیا ملک بنے۔ اس وقت تک تو یونائٹڈ اسٹیٹ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو ان کے جو نمائندے تھے ان کی وفاداریاں بھی اپنی کالونی کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ہی تھی۔ تو اور دوسری طرف سے جو کینیڈا کا آج کل کا علاقہ ہے وہ ابھی وہ برطانیہ کے انڈر ہی تھا، اس وقت کینیڈا نہیں بنا تھا۔ تو ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کبھی بھی دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے برطانیہ کے ساتھ۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے ایک جو ہے وہ یونین بنا لیں۔ تو اب ان کالونیز کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بیٹھ کے تو فیصلہ کرنا تھا کہ جو اکٹھی حکومت ہوگی وہ کیسی ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو چھوٹی کالونیز تھی وہ سمجھتی تھی کہ اگر آبادی کے لحاظ سے نمائندے چنے گئے تو ہمارا کوئی آواز اوپر نہیں جا سکے گی، اور جو جن کی آبادیاں زیادہ تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر سب کے ایک جتنے ہوں گے نمائندے تو پھر یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ ہماری آبادیاں زیادہ ہے، ہماری آواز زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں پھر ایک کمپرومائز ہوا، جو کہ کانسٹیٹیوشن جب لکھا گیا تو کمپرومائز یہ تھا کہ دو ہاؤسز ہوں گے، ایک ہاؤس ہوگا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو، اور ایک ہاؤس ہوگا سینٹ۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو میں ہر اسٹیٹ سے نمائندے آئیں گے جو کہ وہ اس کی آبادی کے لحاظ سے ہوں گے، اور سینٹ جو ہے اس میں ہر اسٹیٹ کے دو دو نمائندے ہوں گے۔ تو اس کمپرومائز پہ یہ سب نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے یہ تھا کہ چھوٹی اسٹیٹس کو یہ ایشورنس مل گئی تھی کہ اگر کوئی قانون ایسا ہوا جو ہماری مرضی کے خلاف ہے، تو کیونکہ ایک ہاؤس ایسا بھی ہے جس میں برابر کے نمائندے ہیں، تو وہ قانون پاس نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کوئی بھی قانون دونوں ہاؤسز سے گزرے بغیر پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اس کمپرومائز سے جو ہے یہ کانگریس وجود میں آئی، جس کے دو ہاؤسز ہیں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو اور کانگریس۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہاؤسز کیسے چلتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کیپٹل بلڈنگ۔ یہاں پہ دونوں ہاؤسز بیٹھتے ہیں، کانگریس بیٹھتی ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے لیجسلیشن ہوتی ہے، قوانین بنتے ہیں، قوانین پہ بحث ہوتی ہے۔ جو لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہیں رہتے زیادہ تر وہ اس بلڈنگ کو وائٹ ہاؤس سمجھتے ہیں۔ یہ وائٹ ہاؤس نہیں ہے، اس کو کیپٹل بلڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس کا پریزیڈنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف جو یہاں پہ ہالز ہیں اور وہ دفاتر ہیں کانگریس مین کے،
اور سینیٹرز کے، اور جو وہاں جہاں پہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں، یہ وہ بلڈنگ ہے. تو اب یہ میں آپ کو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا دکھا رہا ہوں جو آج کل حال ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت 232 ممبر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ڈیموکریٹس ہیں اور 198 ریپبلکن ہیں، ایک لبرٹیرین ہے. تو ٹوٹل 435 ممبر ہوتے ہیں ہاؤس کے. اور اس وقت چار جو ہیں وہ ان کی ویکنسی خالی ہے. ایک کانگریس مین پچھلے دنوں جورجیا کے جو تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور تین جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے. تو ہاؤس میں اس وقت ڈیموکریٹ میجورٹی ہے. ہاؤس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے، جو کہ ہاؤس کے ممبر مطلب وہ اپنی ووٹنگ سے اسپیکر کو چنتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے جو ممبرز ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے ہر اسٹیٹ کے کو الاٹ کیے گئے ہیں. ان کے حلقے ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ میں ان کی حلقہ بندی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اپنے حلقے سے یہ کوئی ممبر جیت کے آتے ہیں. تو ان کی مدت جو ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے. 2 سال، ہر 2 سال بعد ہاؤس کے الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں. یہ اوریجنلی جب ملک کا نقشہ کھینچا جا رہا تھا تو فاؤنڈنگ فادرز کا خیال تھا کہ ہاؤس میں وہ بندے آئیں گے جو روزمرہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، مطلب کسان ہیں، مزدور ہیں، پروفیسر ہیں. وہ اپنے اپنے مسئلے لے کے واشنگٹن ڈی سی آئیں گے، اور وہ 2 سال میں جو اپنے مسائل پہنچا کے ان کے خلاف جو بھی قانون سازی ہے وہ کرنی ہے وہ کر کے تو واپس چلے جائیں گے اپنے کاموں پہ. لیکن اوور دا ٹائم یہ چیز چینج ہو چکی ہے. اب ہاؤس میں بھی پالیٹیشین جو ہیں وہ کافی دیر تک بیٹھتے ہیں. اس وقت ہاؤس اسپیکر نینسی پلوسی ہے ڈیموکریٹ، اور ریپبلکن جو ہیں وہ مائنارٹی میں. ہاؤس کے اختیارات میں جو ہے وہ سینٹ کے اور ہاؤس کے اختیارات تقریباً قانون سازی میں برابر ہیں. مطلب کوئی بھی بل ہے وہ دونوں ہاؤس سے پاس ہو کے ہی پریزیڈنٹ کے پاس جا سکتا ہے. لیکن ہاؤس کا ایک اختیار اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ جو بجٹنگ ہے وہ صرف ہاؤس میں شروع ہو سکتی ہے. مطلب فائنینس کے جو معاملات ہیں وہ اگر ہاؤس پاس نہ کرے تو سینٹ میں نہیں جا سکتے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بجٹ کے معاملات ہیں، وہ اگر ہاؤس پاس نہیں کرتا تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر ہاؤس پاس کر دیتا ہے اور پریزیڈنٹ ویٹو کر دیتا ہے تو وہ پھر بھی جو ہے بجٹ پاس نہیں ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا بعض کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب بجٹ پاس نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑ جاتا ہے. تو پچھلے کئی سالوں میں کئی دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ 2-4 5 دن گورنمنٹ بند رہی ہے کیونکہ بجٹ پاس نہیں ہو سکا. تو یہ پارلیمانی جن ملکوں میں نظام ہے ان سے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لحاظ سے کہ پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ بجٹ اپروو نہیں کرا سکتی ٹائم پہ تو ایک قسم کا نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ پارلیمانی سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر بجٹ اپنے ٹائم پہ پاس نہیں ہو تو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور جتنی دیر پھر بجٹ پاس نہیں ہو سکتا اور وہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہی رہتی ہے، پھر بجٹ پاس ہوتا ہے دوبارہ گورنمنٹ شروع ہوتی ہے. تو اس میں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پھر اگر پریزیڈنٹ اور ہاؤس جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹیز کا ہو تو ان کو آپس میں کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا ہاؤس کی مدت 2 سال ہے تو آپ اس کو یاد رکھیے. اب ہم چلتے ہیں سینٹ کی طرف. سینٹ کے ٹوٹل ممبر 100 ہیں، اور وہ ہر اسٹیٹ سے 2 ہیں تو اس لیے 50 اسٹیٹ ہیں اس لیے 100 ہیں. اس وقت سینٹ میں جو ہے وہ ممبرس ہیں 51 ریپبلکن ہیں، 49 ڈیموکریٹس ہیں. مطلب سینٹ میں اس وقت ریپبلکنس کی زیادہ ہے، لیکن ہاؤس میں ڈیموکریٹس کی. تو سینٹ کی ویسے میعاد ایک سینیٹر کی میعاد جو ہے وہ 6 سال ہوتی ہے، اور اس کا حلقہ پوری اسٹیٹ ہوتی ہے. مطلب سینٹ کی حلقہ بندی نہیں ہوتی بلکہ پوری اسٹیٹ میں الیکشن ڈالے جاتے ہیں، مطلب ووٹ ڈال دے جاتے ہیں. اور ایک سینیٹر 6 سال کے لیے ہوتا ہے. اور لیکن کیونکہ ہر اسٹیٹ کے 2 سینیٹر ہوتے ہیں تو بیک وقت دونوں کا الیکشن نہیں ہوتا بلکہ کبھی ایک کا ہوتا ہے پھر کبھی دوسرے کا ہوتا ہے. اور اس کا سسٹم یہ ہے کہ سینٹ جو ہے وہ 33% جو ہے ہر 2 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. مطلب ایک سینیٹر کی اگر 6 سال بعد باری آنی ہے تو وہ اس کی 6 سال بعد ہی آئے گی. تو دوسرے سینیٹر کی جو ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے وہ 2 سال بعد الیکٹ ہو کے آئے، وہ اس کی پھر 6 سال بعد آئے گی. تو اس سے یہ کہ ہر سینیٹر کی اپنی سیٹ کی میعاد تو 6 سال ہے.
لیکن ہر 2 سال بعد 1/3 جو سینٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، مطلب 33 سے لے کے 34 تک جو ممبر ہیں وہ ہر 2 سال بعد چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر 2 سال بعد پاور چینج ہو سکتی ہے، سینٹ میں بھی ہاؤس میں بھی، کیونکہ ہاؤس کی تو مدت ہی 2 سال ہے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں الیکشن جو ہے وہ ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں، پریزیڈینشیل الیکشن 4 سال بعد ہوتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ لیپ ایئر کی جو پہلی ٹیوزڈے ہے نومبر کی، اس کو پریزیڈینشیل الیکشن ہونا ہے۔ تو اس سے جو 2 سال بعد لیپ ایئر سے 2 سال بعد آئے گی پہلی نومبر کی ٹیوزڈے، اس میں مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے جس میں ہاؤس کے اور 1/3 سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ پھر وہ جب پریزیڈینشیل ہوتے ہیں تو پھر ہاؤس کے اور 1/3 سینٹ کے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ حکومت کا سسٹم چلتا رہتا ہے، لیکن پاور جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے ڈیورنگ ایوری 2 ایئرس۔ پریزیڈنٹ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے 4 سال کے لیے، وہ اپنے 4 سال کی مدت پوری کر کے تو چینج ہوتا ہے۔ تو سینٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ پریزائڈ کرتا ہے اجلاس میں، لیکن وائس پریزیڈنٹ ووٹ نہیں دے سکتا، اس کا ووٹ نہیں ہوتا، اس کا صرف ووٹ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں دونوں اس کے معاملے کے حق میں اور خلاف 50 اور 50 ووٹ ڈال جائیں، تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنا ٹائی بریکر ووٹ ڈال کے تو اس معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پریزائڈنگ کے علاوہ عام طور پہ اگر سمپل میجارٹی سے کوئی چیز پاس ہو جاتی ہے تو وائس پریزیڈنٹ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ واشنگٹن ڈی سی کے سینیٹر نہیں ہوتے کیونکہ وہ اسٹیٹ نہیں ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کا صرف ایک ہاؤس ریپرزینٹیو کا ممبر ہے، لیکن وہ بھی ووٹنگ ممبر نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف ہاؤس میں بیٹھنے کی اور اپنی رائے دینے کی اجازت ہے، یا کمیٹیز وغیرہ میں، کیونکہ واشنگٹن ڈی سی کیپٹل سٹی ہے، وہ اسٹیٹ نہیں ہے، اس کے نہ سینٹ میں کوئی سیٹ ہے اور نہ ہی ہاؤس میں کوئی ووٹنگ سیٹ ہے۔ یہ بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ حیرت کی بات ہو۔ ایک اور یونائٹڈ اسٹیٹ سینٹ کے جو اختیارات ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ہاؤس کے بتایا تھے کہ اس کے اختیارات بجٹ کے معاملات میں زیادہ ہیں، تو سینٹ کے معاملہ جو ہے وہ اختیارات کسی بھی جو پریزیڈنٹ کسی کو نامینیٹ کرتا ہے کسی عہدے کے لیے، اس کو اپروو یا ڈس اپروو سینٹ نے کرنا ہوتا ہے، اس کا ہاؤس سے تعلق نہیں ہوتا۔ مطلب ججز ہیں، اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ کی اپنی کیبنٹ ہے، اور جو باہر کے ملکوں میں سفیر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، یہ سب پریزیڈنٹ ان کو نامینیٹ کرتا ہے اور سینٹ اپروو کرتی ہے۔ سینٹ میں باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی ہے، جیسے جاب آپ کوئی جاب اپلائی کرے اور اس کی انٹرویو ہوتا ہے، اسی طرح سینٹ میں وہ باقاعدہ سینیٹر سوال کرتے ہیں، اور وہ اس کو اس جو جو بھی شخص ہے اس کو یا اپروو کر دیتے ہیں یا اپروو نہیں کرتے۔ اگر اپروو نہ کرے پھر سینٹ پریزیڈنٹ کو کوئی اور نامینیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے جج کا، کیونکہ پریزیڈنٹ کے آخری دن ہے اور ایک جج فوت ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کی، تو پریزیڈنٹ اس کی جو اپوائنٹمنٹ نئے جج کی کرنا چاہ رہے ہیں انٹرم۔ ڈیموکریٹس چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے بعد ہوں معاملہ، لیکن ریپبلکن چاہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہو جائے، کیونکہ اس وقت سینٹ میں بھی ریپبلکنس کی میجورٹی ہے اور پریزیڈنٹ بھی ریپبلکن ہے، تو اس لیے آسانی ہو جائے گی وہ جس کو بھی اپوائنٹ کرانا چاہیں۔ اور کیونکہ سپریم کورٹ کے جج تاحیات ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایک دفعہ اپوائنٹ ہو جائے تو اس کو پھر کوئی اتار نہیں سکتا۔ تو یہ تھوڑے سے اس طرح دلچسپ ہو جاتے ہیں معاملات۔ جو ٹوٹل کانگریس ہے وہ دونوں ہاؤسز کو ملا کے ہوتی ہے، مطلب سینٹ اور ہاؤس کو ملا کے جو ہے اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ کانگریس کہتے ہیں۔ اس کے ممبر ہوتے ہیں 535، 435 ہو گئے ہاؤس کے اور 100 ہو گئے سینٹ کے، دونوں ملا کے 535 ممبر ہو گئے۔ اور ان کے اختیارات یہی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ قانون جو ہے وہ قانون سازی یہ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ اس کو یا دستخط کر دے تو وہ قانون بن جاتا ہے، یا ویٹو کر دے تو وہ قانون نہیں بنتا۔ اگر کوئی پریزیڈنٹ ویٹو کر دے کسی بل کو تو وہ واپس آ سکتا ہے کانگریس میں دونوں ہاؤسز میں، پھر وہ جو پریزیڈنٹ اس میں چینجز چاہتا ہے وہ کر کے تو پریزیڈنٹ کو واپس بھجوا سکتے ہیں اور پھر پریزیڈنٹ دستخط کر دیتا ہے، یا اگر وہ چینجز نہیں کرنا چاہتے تو 2/3 میجارٹی سے اگر وہ پاس کر لیتے ہیں اس قانون کو تو پھر پریزیڈنٹ کے دستخط کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ ویٹو اوور رائڈ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا بہت کم ہے، جتنے بھی آج تک پریزیڈنٹس نے ویٹو کی ہیں ان میں سے تقریباً
90% سے زیادہ جو ہیں وہ بل یا چینج ہو کے ہوئے ہیں، یا مطلب وہ ختم ہو کے قانون نہیں بن سکے، لیکن صرف 10% ایسے ہوئے ہیں جو اوور رائڈ ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ضرور ہے، دو ٹو تھرڈ میجورٹی کرنی پڑتی ہے، یہ ایک چیک اور بیلنس ہے۔ اور اس کے علاوہ کانگریس جو ہے وہ بجٹ کے معاملات میں کانگریس کے اختیارات ہیں ہاؤس کے، اور کسی بھی اپوائنٹمنٹ کے میں اگر سینٹ اپروو نہ کرے تو اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ سینٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ہی سے کسی کو نامینیٹ بھی کرے، نامینیٹ کرنا پریزیڈنٹ کا اختیار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز آپ اپنا فیڈ بیک دیں جیسے آپ نے پہلے دیا ہے، تو میں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگلی ویڈیو بناؤں گا۔ ویسے میری اگلی ویڈیو جو ہے وہ دونوں پارٹیز، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی، اور ان میں کیا اختلافات ہیں ان کے بارے میں بناؤں گا، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ آپ کے خیالات کس پارٹی سے زیادہ ملتے ہیں۔